یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے، نہیں پوچھتا ہے کوئی حال کوئی۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، یوگی کے بیان کے خلاف اجیت پوار نے کہا یہ شاید یو پی میں چلتا ہوگا، مہاراشٹر میں نہیں چلتا ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے، نہیں پوچھتا ہے کوئی حال کوئی، لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ واہ کیا خوبصورت خیال تھا۔ تو غالب سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا کہ اتنے خوبصورت خیال آپ کے من میں دماغ میں کیسے آتے ہیں، تو آپ تو جانتے ہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو آپ کے ذہن میں خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اندرونی چیز ہے یا آپ کسی مقصد سے لکھتے ہیں؟ دراصل میرا ماننا ہے کہ اوپر بیٹھی کوئی ایک طاقت ہے جو آپ سے کہلواتی ہے، آپ کہہ نہیں سکتے، آپ سوچ کر کے پلان کر کے ایک ٹاپک چن کر کے سوچیں کہ ہم کویتا شاعری لکھ لیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زبردستی کے شعر ہوں گے۔ آمد کی کویتائیں، آمد کے اشعار جب ہوتے ہیں تو ان کا اثر بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جب میرے دل سے میں اپنے اوپر ان چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس شخص کی جگہ خود ہوں، میں اس ماں کی جگہ میری ماں، تب پہلے میں روتا ہوں، اس کے بعد میرے آنسوؤں سے کویتائیں لکھی جاتی ہیں۔ میرے ہی 4 مصرے ہیں کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ تو میں اس درد میں خود میں سنا دیتا ہوں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں۔ 29 سال کے لڑکے کو جب لوگ اتنا درد میں باتیں کہتے سنتے ہیں تو عموماً مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے، اکثر کبھی کبھی میری امی مجھ سے پوچھ لیتی ہیں۔ تب دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری ساری امت معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے، اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اسے لوگوں میں ظاہر نہ ہونے دیا، وہ کہے فلاں نے میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں غلط کام کیا تھا، حالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ ہٹا رہا ہے جو رات اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، اور جس شخص کی تعریف کی جا رہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے تم پر، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات
3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے، پھر بھی یوں کہے کہ فلاں آدمی کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب لینے والے ہیں اور وہی اس کی حقیقت میں جاننے والے ہیں کہ اچھا ہے یا برا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعریف یقین کے ساتھ نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 3، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے وغیرہ سے روکے رکھو۔ نمبر 6، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سچ بولنا نیکی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ جھوٹ برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے کذاب بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت صفوان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بہت سنگین گناہ ہے لیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور بھلی بات کہو، تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا، اور بری بات نہ کہو، تمہارے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دوسرے مال کو ضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔